تیزی کا علم میرا امیر محترم، اسلاف کا نقش قدم میرا امیر محترم، ہے جسد باطل پہ زخم میرا امیر محترم، اور اہل حق پہ ہے نرم میرا امیر محترم۔ ہر طوفان کے درمیان ایک استقامت کی چٹان، ہر پسینے کفر پر ایک ضرب طاری کا نشان، ہر کلیسا گرجا اور مندر میں وہ حق کی اذان، نصرتوں کا ہم قدم میرا امیر محترم، ہے غیرت دل کا علم میرا امیر محترم، اسلاف کا نقش قدم میرا۔ جج نے جو پروسیڈنگز میں ریمارکس دیے ہیں وہ کیا تھے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ میں خود بھی خالد علی صاحب کی تکلیف سنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو ابھی دیکھیں معاملات چل رہے ہیں کورٹ میں، آج ان کو انہوں نے ریمانڈ کے لیے پیش کی ہے، بابا جی کی ڈیٹینشن ختم ہوگی، یہ سب کو مبارک ہو۔ ریمانڈ انہوں نے کوئی ریمانڈ تو نہیں مانگا؟ آج دہشت گردی عدالت نمبر 1 میں لاہور میں پیر عبدالقادری صاحب کو، بابا جی خاتم حسین رضوی صاحب کو اور پیر یاد شریف صاحب کو پیش کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں پختر بند گاڑی میں ان کو لایا گیا، سول لائن تھانے والوں نے ریمانڈ کی سزا کی ہے کہ 30 دن کا ریمانڈ دیا جائے۔ تو ہم نے وہاں پہ کورٹ میں موقف اختیار کیا کہ جناب آلریڈی 40 دن کی یہ ڈیٹین ہے، اس دوران انہوں نے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی، انہوں نے گرفتاری کیوں نہیں ڈالی، یہ ایک ہیلے بنے ہیں، یہ اس معاملے کو پرولانگ کرنے کے لیے 90 ڈیز تک وہ ریمانڈ سیک کر سکتے ہیں دہشت گردی میں۔ اب چونکہ جو ایف آئی آر ہے، جو بیسک ایف آئی آر ہے، کورٹ میں ہم نے کہا کہ جناب جو ایف آئی آر کے کانٹینٹس ہیں وہاں پہ دہشت گردی میڈ آؤٹ نہیں ہوتی، کسی قسم کا اوفینس اس طرح کا وہ میڈ آؤٹ نہیں ہوتا، اس میں جیسا کافی حد تک کنوینس ہے، لیکن اب انویسٹیگیشن کے لیے اگر وہ 4 دن کے لیے وہ پولیس کے حوالے کرتے ہوئے ریمانڈ سے یعنی کہ انہوں نے منع کر دیا، ریمانڈ نہیں دیا، ریمانڈ کی سزا مسترد ہو گئی، انتظار میں پڑا ہوا ہے آرڈر۔ اچھا، اور نیکسٹ ہیئرنگ کا بتایا گیا؟ نیکسٹ ہیئرنگ کا بتایا گیا؟ نیکسٹ ہیئرنگ کی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، ڈیٹ فکس تو انشاءاللہ بہتری کی امید ہے۔ عدالتوں پہ ہمیں پورا اعتماد ہے، جج صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں عدالتوں پہ اعتماد ہے، انشاءاللہ العزیز بابا جی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، رکھا گیا ہے اور رکھا جا رہا ہے، جو ہر پاکستانی کی بنیادی حق ہے۔ ایک وکیل سے ملنا، اس کے لیے ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی تھی، وہ الحمدللہ ہماری الاؤ ہو گئی تھی، جس کے بعد انتظامیہ میں ترتلی مچ گئی، انہوں نے فوری طور پر بابا جی کی گرفتاری ڈال کے کہ وکیلوں سے تاکہ ملنے سے روکا جا سکے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز بہتری کی گنجائش ہے۔ دوسرے مرحلے میں پنڈی سے گرفتار شدہ ہمارے تحریک کے علامہ فاروق الحسن صاحب، ان کو بھی یہاں پیش کیا گیا، پنڈی سے یہاں پہ لایا گیا ان کو، اور ابھی مجھے اطلاعات مل رہی ہے کہ پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کو جو شیخو پور سے گرفتار ہوئے تھے ان کو بھی یہاں پہ پیش کیا جائے۔ دیکھیں اور پیر افضل قادری صاحب کی طبیعت کے بارے میں؟ وہ بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، یہاں اتنی اچھی نہیں ہے، بابا جی بھی بیمار ہیں، ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کورٹ سے درخواست کی ہے کہ فوری طور پر ان کا میڈیکل کرایا جائے، وہ میڈیکل بھی ہو رہا ہے بابا جی، میڈیکل کی بھی عدالت نے اپلیکیشن ایکسیپٹ کی ہے۔ ہم نے کہا بابا جی ان کا پیرالائز ہے، ان کے ساتھ ایک ان کے خدمتگار کو بھی الاؤ کیا جائے، وہ بھی کورٹ کنسیڈر کرے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ کوئی کاروائی نہیں
نے کی وہ इलीगल डिटेंशन आज खत्म हो गई है कि गिरफ्तारी डाल दी गई है, ठीक है ना। तो अब ये कोर्ट ने तो यहाँ से देखना है इसको, कोर्ट यहाँ से देखेगा। इनका इन्वेस्टिगेशन तो आज इनके लिए तो उस केस की जो इब्तदा है वो आज की तारीख से हुई है, इसलिए उनको इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि जब FIR आ जाती है तो जो स्पेसिफिक आपके ऊपर इल्जाम है वो लिख दिए जाते हैं और उसके ऊपर मतलब चीजें बंद कर दी जाती हैं। अब इसको ओपन नहीं रहा। दूसरी ये है कि हमने वहाँ पे उन्हें कह दिया है, वो कोर्ट ने उस पर एग्री भी किया। अभी देखें ऑर्डर आता है तो पता चल जाएगा कि मेडिकल उनका टेस्ट करवाया जाए और डाइट के हवाले से, और ये सारी चीजें हमने ऑर्डर के अंदर लिखवा दी, ठीक है ना। खादमीन ये भी हमने बात की, अभी ऑर्डर मिलेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी इंशाल्लाह हो जाएगी जमानत उनके आगे जो है ना, जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह हौसला रखें, इंशाल्लाह ताला खैर करे।